اسی لیے فرشتوں نے کہا نا یا اللہ ہمیں پیری مریدی دے تو ہم خلیفے بن جاتے ہیں، خلافت ہمیں دے دینا، یہی کہا تھا نا۔ تو کیوں؟ انہوں نے بھی دلیل تو دی تھی بڑی اچھی، کیا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس، ہم تسبیح بڑی پڑھتے ہیں، یہ قرآن پاک کے لفظ ہیں، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھنا بہت بڑی برکت ہے، یسبح للہ ما فی السماوات، عبادت ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن فرشتوں نے دلیل یہ پیش کی کہ ہم خلیفہ بننا چاہتے ہیں، معیار خلافت کیا ہے؟ نحن نسبح، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ونقدس لک، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، خلافت کے لیے تسبیح معیار نہیں ہے، خلافت کے لیے معیار علم ہے۔ مقابلہ لگو میرے آدم کے ساتھ، بابا آدم جیت گیا تو خلیفہ اس کو بنا دوں گا، تم جیت گئے تو خلیفہ تم کو بنا دوں گا۔ تو پہلا مسئلہ جو دنیا میں آیا وہ مسئلہ خلافت کا جھگڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا قانون یہ پاس کیا، اس پارلیمنٹ کے اندر قانون پاس ہو کے آ گیا، جس کے پاس علم ہوگا وہ خلیفہ بن سکتا ہے، جاہل کبھی خلیفہ۔ بات آگی سمجھ میں؟ پتہ چل گیا، ذہن نشین ہو جائے گی۔ اب ہمارے ہاں اہل سنت کا معمول کیا ہے؟ ہر آستانہ عالیہ پر پیر صاحب کا وصال ہو جائے اور اس کے بیٹے کو بے شک نماز کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو، فاتحہ کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو، وہ بھی خلیفہ اعظم بن جاتا ہے۔ یہ نظام قرآن کے نظام کے خلاف ہے۔ اس پر اور بھی بہت ساری آیت ہے، چلو موضوع سے ہٹ کے چلے گئے۔